اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں راجہ طارق کیانی صاحب، جو تحصیل گجر خان حلقہ PP8 سے 2 دفعہ MPA منتخب ہو چکے ہیں اور موجودہ پاکستان تحریک انصاف شمالی پنجاب کے سینئر وائس پریزیڈنٹ، اور تحصیل گجر خان میں ان کا شمار PTI کے دبنگ لیڈران میں ہوتا ہے۔ ان کی جو سیاست ہے، انہوں نے ہمارے اس سٹی گجر خان سے پہلی دفعہ الیکشن میں حصہ لیا اور یہ عوام کی محبت سے سٹی ناظم منتخب ہوئے، اور اس کے بعد یہ اپنی قابلیت، اپنی ذہانت، اپنی لگن اور اپنی دیانتداری کے ساتھ اپنی سیاسی جو جدوجہد ہے اس میں بہت کم عرصے میں انہوں نے اپنا نام اور مقام بنایا ہے۔ تو ہم اپنے اس چینل کی وسادت سے آپ کو ویلکم کہتے ہیں جی اپنے پروگرام میں۔ تھینک یو۔ رائے صاحب، سب سے پہلے آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ جو موجودہ اس ٹائم پاکستان میں سیاست کی جو صورتحال ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو خان صاحب کا گزشتہ دور گزرا ہے، جو پونے 4 سال کی جو کارکردگی تھی، اس کو دیکھ کے اور موجودہ جو حکومت کی کارکردگی ہے اس کو دیکھتے ہوئے آنے والے الیکشن میں آپ PTI کے گراف کو کہاں پہ دیکھ رہے ہیں؟ PTI ان آنے والے جو متوقع، بلکہ آج کا ایک ڈیسیژن بھی آیا ہے سپریم کورٹ کا، اس فیصلے کی مد نظر رکھتے ہوئے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مستقبل کی سیاست میں PTI کا کردار عوام کی نظر میں کیسا رہے گا؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ میرے پاس میرے دفتر میں تشریف لائے۔ اصل میں آپ جانتے ہیں کہ سیاست جو ہے اور جمہوری سیاست یہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے، یہ نہ کہیں رکتا ہے، نہ رکنا چاہیے اور نہ اس کو رکنا ہوتا ہے، اسی کا نام جمہوریت ہے۔ جی، یہ تو رائے صاحب آپ نے اپنی پارٹی کے حوالے سے جو نیشنل سطح کی جو پالیٹکس ہے اس کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ اب میں تحصیل گجر خان کے حوالے سے، چاہے وہ قومی اسمبلی کے انتخابات ہیں یا چاہے وہ صوبائی اسمبلی کے انتخابات ہیں، اس کے حوالے سے آپ ایک اپنا جو سیاسی تجربہ ہے، جو آپ کی سیاسی دور اندیشی ہے، اس کو مد نظر رکھ کے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو گجر خان کی تعمیر و ترقی کے حوالے سے جو آپ کے دور اقتدار میں، آپ کی جماعت کے دور اقتدار میں، یہاں سے PP8 میں چودھری جاوید کوثر صاحب، PP9 سے چودھری ساجد محمود صاحب عوام کی ووٹوں سے منتخب ہوئے ہیں، تو ان کی کارکردگی جو ہے اس کو مد نظر رکھ کے آپ کتنے پورے اعتماد ہیں، یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ گجر خان کی عوام دوبارہ ان کی کارکردگی کو مد نظر رکھ کر اور خان صاحب کی پالیسیوں کو اور خان صاحب کے بیانیوں کو دیکھ کر حلقہ PP8 یا PP9 سے یا قومی اسمبلی کے انتخابات میں اپنے جو خان صاحب کے ٹکٹ ہولڈر جو امیدوار ہوں گے انہیں کامیاب کروانے میں اپنا کردار ادا کریں گے؟ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ 18 کے الیکشن کے اندر ہم یہاں PP8 اور PP9 میں صوبے کی دونوں سیٹیں ہماری پارٹی کے جو لوگ ٹکٹ ہولڈر تھے انہوں نے جیتی ہیں، بلکہ PP8 کے اندر تو راجہ پریشور صاحب کے بیٹے جو پریشور صاحب تھے ان سے ہمارے کینڈیڈیٹس جو تھے PTI نے میدان مارا تھا، لیکن مرکز میں ہمارا قومی اسمبلی کے جو امیدوار چودھری عظیم تھے، بدقسمتی سے راجہ پریشور صاحب جو چند ہزار ووٹ سے ان سے جیت گئے تھے۔ وہ ایک ہمیں ایڈمنسٹریٹو سیٹ بیک ہوا، کیونکہ مرکز سے پھر ہمارے فنڈ لینا، مرکز کے پیسوں کو یوز کرنے کا جو وسیلہ ہو سکتا تھا وہ چودھری عظیم ہمارے قومی اسمبلی کے امیدوار ہو سکتے تھے، جو باوجود جیت نہیں سکے۔ لیکن اس کمزوری کے باوجود میں سمجھا ہمارے دونوں MPوں نے، پہلی تو میں آئی ایم پراؤڈ آف مائی بوتھ MPAs کہ کوئی دشمن بھی ان 3.5 سالوں کے اندر ان کی کرپشن یا ان کی بددیانتی یا گورنمنٹ کے پیسے کو خود پرد کرنے کا دشمن بھی الزام نہیں لگاتا۔ یہ بہت بڑا ایک میں سمجھتا ہوں کہ خوبصورتی ہوتی ہے۔ دوسرے میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنی ذمہ داری بڑے احسن طریقے سے نبھائی۔ میں PP8 کی بات کروں گا جہاں میں 2-3 دفعہ یہاں پر ممبر رہا ہوں، کہ آپ دیکھیں کہ یہاں مقصد ہے سب سے بڑی میں سمجھتا ہوں کہ چنگا کے مقام پر جو MPA صاحب نے ایک گرلز کالج جس کی اشد ضرورت تھی، ڈگری گرلز کالج کے لیے نہ صرف پیسے مختص کیے بلکہ وہ تکمیل کے آخری مراحل کے اندر
اور انشاءاللہ 1.5 سال کے اندر وہاں پر ہماری بچیاں جن کا تعلق شرقی علاقے سے ہے وہاں پر BSc اور BA کی تعلیم حاصل کرتی ہوئی پائیں گی. اسی طرح سرور شہید کالج جہاں سے میں خود پڑھا، آپ کو پتہ ہے پچھلے 15 سال سے وہ بلڈنگ ڈینجرس ڈکلیئر ہوئی تھی. اس کا نتیجہ یہ تھا ہمارے بچے باہر بیٹھ رہے تھے تو ہمارے MPA جاوید کوثر صاحب نے اس کے لیے 18-19 کروڑ روپیہ جو ہے وہ رقم پنجاب گورنمنٹ سے لائے. کالج اس پرانے بلڈنگ کو ڈیمالش کیا اور اس کا جو ہے ٹھیکہ 18-19 کروڑ کا وہ ٹھیکیدار کے حوالے کیا. لیکن ابھی کیونکہ نئی سچویشن پیدا ہونے سے وہ کام رک گیا. لیکن انشاءاللہ میں توقع کرتا ہوں کہ موجودہ حکومت بھی جو ہے فنڈ ریلیز کرے گی. اور وہ اسی طرح شرقی علاقے کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ مین روڈ جو گجر خان سے بیول اور تھاتی جاتی ہے جو 25-30 کلو بہت بڑا یہ مسئلہ تھا ٹریولنگ کا، تو وہ ماشاءاللہ 15-20-25 کروڑ سے وہ کانکریٹ ڈبل روڈ بن گئی ہے. اور آج میں اور آپ 10-15 منٹ میں جب بیول تھاتی وہاں پہنچ جاتے ہیں. اس طرح میں سمجھتا ہوں بے شمار مقصد ہے جو کام ہوئے ہیں، لیکن مسائل اتنے زیادہ ہیں. سچی بات ہے کہ وہ کوئی بھی حکومت ایک دور میں یا 2 دور میں جو ہماری ملک کی فائنینشیل کنڈیشنز ہے وہ ہر مسئلے کو حل نہیں کر سکتی. لیکن یہ کہ کنٹینیوسلی ہم حل کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ اگر دوبارہ ہمیں چانس ملا، جیسے آپ نے کہا کہ ایز اے ہمبل اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس، خان کا بیانیہ یا خان کا سٹینڈ یا خان کا جو اس وقت رنگ جمع ہوا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ اس کو کوئی طاقت یا مختلف پولیٹیکل یا مذہبی طاقتیں اکٹھے ہو کر بھی اس رنگ میں رنگ ڈال سکتی ہیں. انشاءاللہ انتخابات ہوں گے، ہو کے رہیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایمانداری کے ساتھ کہ خان صاحب پہلے سے زیادہ اکثریت کے ساتھ وہ صوبوں کے اندر اور مرکز میں حکومت بنائیں گے. اور پھر خدا کرے کہ آہستہ آہستہ ہمارے جو کرائسس ہیں، اور بیسک کرائسس سچی بات ہے کہ یہ اکنامکس کرائسس ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ ساری PDM کی غلطی ہے، بات سچی. یہ پچھلے 30-35 سالوں سے وہ غیر دانشمندانہ ہماری مالی جو ہے پالیسیز ہیں، کرپشن ہے، لانگ رن ملک سوسائٹی کے لیے انتظام کا فقدان ہے. اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ 30-35 سال کی اکومولیٹیو افیکٹس یہ ہوئے کہ آج میں اور آپ کرپل ہو گئے. اور بدقسمتی سے موجودہ جو پرائم منسٹر ہیں وہ بھی انٹرنیشنل فورم پہ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ اس وقت قرضہ لینے کے لیے ہمیں دوسرے ممالک کے سامنے جو ہے وہ ناک کی لکیریں جو ہیں وہ نکالنا پڑتی ہیں. یہ لمحہ فکریہ ہے. ہمیں اس پہ خوش نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ہمارا مخالف وزیر اعظم ہے. وہ اس ملک کا وزیر اعظم کی حالت اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ وزیر اعظم پاکستان وہ انٹرنیشنل فورم پہ جا کے یہ کہنے پر مجبور ہے کہ ہمیں جو ہے ناک کی لکیریں نکال کر کچھ تھوڑا بہت قرضہ ملتا ہے. اس لیے مقصد ہے کہ ہمیں بڑی گہرائی کے ساتھ سوسائٹی کو، ہماری اسٹیبلشمنٹ کو، ہماری جوڈیشری کو، میڈیا کو، جو بھی نئی حکومت آتی ہے اس کے ساتھ ایک حد تک تعاون کرنا چاہیے تاکہ ہم نئی پالیسیاں بنا سکیں. اور اس گرداب سے جو کمر توڑ ہے، یقین کریں خوف زدہ کر دینے والا یہ صورتحال ہے ہماری جو اکنامکس ہے. وہ ایک لیڈر کہا کرتے تھے کہ اکنامکس از دا مدر آف آل سائنسز. جب ہماری اکانومی ختم ہو جائے گی یا کمزور ہو جائے گی تو کوئی بھی سیکشن آف سوسائٹی یا ڈپارٹمنٹ آف سوسائٹی یا انسٹیٹیوشن آف سوسائٹی فنکشن نہیں کر سکے گا. اس سے ہمیں بچنا ہوگا اور اس کے لیے منیمم ضروری جو تعاون ہے وہ بھی ہمیں درکار ہے. بہت شکریہ راجہ صاحب. یہ تھے ہمارے ساتھ ناظرین راجہ طارق کیانی صاحب جو سابقہ MPA تحصیل گجر خان سے 2 دفعہ منتخب ہوئے ہیں اور اس وقت سینئر وائس پریزیڈنٹ نارتھ پنجاب PTI کے اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں. سعادت حسن ساتھی کیمرہ مین ظہیر خواجہ کے ساتھ